تو میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں سجدے میں گرا۔ فرمایا لیکن بیٹا ایک سوال کا جواب دو۔ میں نے پوچھا بی بی فرمائیے کیا؟ فرمایا کہ وہ چائے تم نے گرائی کیوں؟ میں نے پوچھا بی بی کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا کیا تمہیں نہیں معلوم وہ چائے ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی؟ یہ جو عزائے حسینی ہے، اس میں آپ قالین بچھاتے ہیں، کارپٹ بچھاتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، یہ نہ سمجھیں آپ کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں ہر وہ کام جو آپ بی بی کے لیے کرتے ہیں وہاں پر یہ عمل قبول ہوتا چلا جاتا ہے، قبول ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب آپ کربلا والوں پر، معصومیہ زندان شام پر 2 قطرے آنسو کے بہاتے ہیں تو وہ 2 قطرے آپ کے کپڑوں میں جذب نہیں ہوتے، زندہ ہوتے ہیں اور محشر میں کام آتے ہیں۔ اس لیے حمید ابن مسلم نے یہ واقعہ نقل کیا کہ جب کربلا کا واقعہ ہو گیا اور شب 11 شام غریباں، جب وہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، 2 جملے سے میں نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ کیا؟ کہا کہ بی بی دو عالم حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بڑی نقاہت کی کیفیت میں کبھی خیمے سے باہر آ رہی ہیں اور کبھی اندر جا رہی ہیں۔ باقی سارے اہل البیت صحرائے کربلا میں بکھر چکے ہیں، خیمے جل چکے ہیں، لیکن ایک خیمہ بچا ہے، ابھی آگ وہاں تک پہنچی نہیں ہے اور بی بی کبھی خیمے کے اندر اور کبھی باہر۔ میں نے پوچھا یہ بی بی کون ہے اور بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ کیوں بھاگ نہیں رہی؟ اندر زین العابدین بیمار پڑے ہوئے ہیں، اس لیے چھوڑ کر جا نہیں سکتی، اٹھا کر باہر لا نہیں سکتی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے اچانک دیکھا چند خواتین جمع ہوئیں اور امام سجاد کو لے کر باہر آئیں۔ جب باہر آئیں تو خیمہ جلنے لگا۔ اس اثناء میں میں نے دیکھا، عجیب منظر دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی ہے، معصومیہ شام کا آپ یہاں پر ماتم کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بچی ہے اور وہ بچی ایسی ہے کہ اس کے دامن پہ آگ لگی ہے اور بچی مسلسل روئے جا رہی ہے، دامن کی آگ بجھ نہیں رہی۔ میں بھاگ کر گیا تاکہ دامن کی آگ بجھاؤں۔ بچی نے جیسے ہی مجھے دیکھا تڑپ کر بھاگی، میں آگے سے گیا، بچی کو روک کر اس کے دامن کی آگ بجھائی۔ جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی اس بچی نے میری آنکھوں کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی سے ایک سوال کیا کہ کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے وہ جلانے والے آئے، تم پہلے شخص ہو جو بجھانے کے لیے آئے ہو۔ جب میں نے اس کی آنکھوں میں یہ سوال دیکھا میں نے پوچھا بیٹی اتنی معصوم سی بچی ہو، تم ہو کون؟ کہا میں حسین کی وہ بیٹی ہوں جو حسین کے سینے پر سوتی تھی۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے چہرے کی رنگت سیاہ ہو چکی ہے، کیوں ایسا ہے؟ کہا ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے اور خون بہ رہا ہے؟ فرمایا کہ ہاں ان ظالموں نے میرے کان کی بالیاں اس طرح سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی۔ میں نے پوچھا بیٹی تمہارا کندھا اور سر بھی زخمی ہے؟ کہا انہوں نے جب میری چادر کھینچنی چاہی اور لوٹنی چاہی تو نیزے کی انیاں استعمال کی، اس لیے میرا سر کندھے زخمی ہے۔ میں نے پوچھا بیٹی بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، تمہارا غم ہلکا ہو؟ کیا فرمایا تم لگتا ہے اچھے انسان ہو، مجھے ذرا نجف کا رستہ بتا دو۔ میں نے پوچھا بیٹی کیا کرو گی؟ کہا وہاں ہمارے جد امجد علی ابن ابی طالب دفن ہے، جاؤں گی شکایت کروں گی اور کہوں گی کہ بابا جان دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کربلا میں کیا سلوک کیا جا رہا۔